اشکوں کا میری آنکھ میں طوفان اٹھا ہو، میں صرف دعوت کے میدان میں قدم رکھتا ہوں تو مجھے جو مقرر نظر آتا ہے وہ ہمارے مولانا الحق صاحب کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے بیان حسنہ سے ہم سب کے دلوں کو مستفیض فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعدہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، وقال اللہ تعالی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن، صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ قابل قدر معزز حضرات علماء کرام اور عزیز طلبہ، مجھ سے پہلے دو موضوعات کے اوپر آپ حضرات کے سامنے گفتگو آئی، ماشاءاللہ بڑی ہمت اور جرات کے ساتھ مقررین آپ حضرات کے سامنے اپنی باتوں کو پیش کیا۔ مجھے جس موضوع کا حکم دیا گیا ہے وہ ہے خشیت الہی۔ دعا کریں کہ اللہ رب العزت والجلال آیات اور حدیث مبارکہ کی روشنی میں مجھے صحیح بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ میرے دوستو، پروگراموں کا سلسلہ آج سے نہیں بلکہ سالہ سال گزر گئے۔ دینی محافل کا انعقاد کثرت سے ہوتا رہا، اصلاحی جلسوں کے پروگرام بہت ہی کثرت سے ہوتے رہے، اور یہ کوششیں ہوتی رہیں کہ جو بگڑا سماج اور معاشرہ ہے اس کو کس طرح سے راہ راست پر لایا جائے، اس معاشرے کے اندر پنپنے والی برائیاں کس طرح سے ان کو صحیح کی جائے۔ تمام کوششیں ہوتی رہیں، جدوجہد ہوتے رہے، تقریروں پر تقریریں ہوتی رہیں، جلسوں پر جلسے ہوتے رہے، واعظین اپنی بات کے ذریعے سے نصیحتیں کرتے رہے، مقررین حضرات اپنی تقریروں کے ذریعے سے سمجھاتے رہے، لیکن مشاہدے میں یہ بات آتی ہے کہ کوششیں جتنی زیادہ کی گئیں، جتنی زیادہ کی جاتی رہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ اس سے کہیں زیادہ بڑھتا چلا گیا۔ ہم سوچنے پر مجبور ہیں کہ اس کی وجہ اور سبب کیا ہے۔ جب ہم نظر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ جو خوف الہی ایک مومن کے دل کے اندر ہونا چاہیے تو وہ خوف اور خشیت نہیں پائی ہے۔ مجبوراً ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا ہوتا ہے کہ ان تمام کوششوں کے باوجود آج کے اس معاشرے کے اندر، اس دنیا میں بسنے والے انسان اپنے اخلاق کو، اپنی زندگی کو، اپنے معاشرے کو، اپنے سماج کو سنوارنے کی، سدھارنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کی صرف وجہ یہ ہے کہ ایک مومن کے دل کے اندر خوف الہی ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اس صفت کو، اس وصف کو اتنی طاقت دی ہے کہ ہم حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
اٹھتے ہیں, ہمارے دل ڈر جاتے ہیں, ایمانی جذبہ پیدا ہوتا ہے, ایمانی تڑپ پیدا ہوتی ہے, ایمان پر کھڑے اترنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن کچھ حد تک وہ باتیں ہمارے دل کے اندر رہتی ہیں, اس کے بعد وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ خوف الہی, خشیت الہی آج ہمارے دلوں سے نکلا جا چکا. میرے محترم بھائیوں, یہ ایک ایسا وصف ہے, ایک ایسی صفت ہے کہ اگر کسی انسان کے اندر پیدا ہو جائے, اگر کسی انسان کے اندر یہ چیز آ جائے تو انسان چاہے کہیں بھی رہتا ہو, دنیا کے کسی بھی کونے کے اندر چلا جائے, کال کوٹری کے اندر کیوں نہ ہو, بند کمرے میں کیوں نہ ہو, تاریک کمرے میں کیوں نہ ہو, اگر خشیت الہی اس کے دل کے اندر ہے, اللہ رب العزت والجلال کی مرضی کے خلاف ایک کلمہ بھی اپنی زبان سے نکالتے ہوئے ڈرے گا. اگر یہ صفت پیدا ہو جائے تو جو معاشرہ بگڑا ہوا نظر آتا ہے یہ چند لمحوں میں ہمیں سمجھتا ہوا نظر آئے گا. اگر یہ صفت ہمارے دل کے اندر پیدا ہو جائے, آج کے جو ہمارے گھروں کا جو ماحول ہے, ہم جانتے ہیں کن کن بنیاد کی وجہ سے, کس وجہ سے ہمارے گھروں کے ماحول بگڑے ہوئے ہیں. اگر یہ چیز ہمارے دلوں کے اندر پیدا ہو جائے تو گھر کے ماحول سنور جائے, ہمارے بڑوں کے ماحول سنور جائے, ہمارے بچوں کے ماحول سنور جائے, عورتوں کے ماحول سنور جائے, تمام رہنے بسنے والے لوگوں کے ماحول سنور جائے. لیکن میرے محترم بھائیوں, یہ ایسی صفت ہے, ایک ایسا وصف ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے اس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے, اتنی طاقت رکھی ہے کہ ہمارے صرف ہم ان کے جب واقعات پڑھتے ہیں, ان کی تحریروں کے اوپر نظر ڈالتے ہیں, کتاب کھول کر کے دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین نے, ہمارے سلف صالحین نے کس طرح سے اپنی زندگی کو اللہ رب العزت والجلال کے خوف کے تحت گزار کر کے اس دنیا والوں کو دکھایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اگر یہ صفت پیدا کر لو گے تو بڑا گناہ, بڑے سے بڑے جرائم آپ کی زندگی سے دور ہوتے چلے جائیں گے. لیکن معاملہ یہ ہے, مسئلہ یہ ہے کہ ہم سنتے تو توجہ کے ساتھ ہیں, بیٹھتے تو توجہ کے ساتھ ہیں, لیکن ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں, ایک کان سے باتیں سنائی دیتی ہیں دوسرے کان سے نکل جاتی ہیں. سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر سے جو خوف الہی, خشیت الہی ہونا چاہیے تو وہ خوف نہیں پایا جاتا. نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے اندر خوف خدا نمایاں اور واضح نظر آتا ہے. حضرات صحابی کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے اندر خوف خدا واضح اور نمایاں نظر آتا ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ کانوں سے ایک آیت ٹکراتی ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے کہ زمین پر گر جاتے ہیں, غشی طاری ہو جاتی ہے. اللہ رب العزت والجلال کا اتنا خوف ہوتا ہے, جبکہ اتنا زبردست طاقت والا انسان, قوی جستا انسان, لیکن ایک آیت کانوں سے ٹکراتی ہے قرآن کریم کی کہ زمین پر گر جاتا ہے, غشی طاری ہو جاتی ہے. روایت کے اندر آتا ہے کہ اس بیماری کے اندر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ 20 دن تک مبتلا رہتے ہیں. وہ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع. اس آیت کے اندر اللہ رب العزت والجلال یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب باری تعالی نزول عذاب کا ارادہ فرما لیتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اس کے عذاب کو, اس کے ارادے کو ٹال سکے. اللہ رب العزت والجلال جب کسی قوم کے اوپر اپنے عذاب کو مسلط کرنا چاہتا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کو اس ارادے سے پھیر دے. دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی موجود نہیں ہے اللہ رب العزت والجلال کی طاقت کا مقابلہ کر لے. جب یہ آیت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا ایسا حال ہو جاتا ہے کہ زمین پر گر جاتے ہیں, غشی طاری ہو جاتی ہے کہ اے بار الہ مجھے معاف کروا دیجئے, میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی, میں معاف کیا جاؤں گا کہ نہیں کیا جاؤں گا.
لیکن آج ہمارے پاس کیا ہے کہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ تلاوت ہے، نہ نماز ہے، نہ نماز جیسی نماز ہے، نہ تلاوت جیسی تلاوت ہے، نہ اعمال جیسے اعمال ہیں، غرضے کی کوئی بھی اعمال ہماری زندگی کے اندر صحیح طریقے سے اترا ہوا نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کے بارے میں جشن منانے میں گویا کہ لگے ہوئے ہیں کہ ہم ایک وقت کی یا 2 وقت کی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، یا اسی طرح سے تھوڑا بہت عمل اپنی زندگی کے اندر داخل کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہاں ہم نے بہت کچھ کر لیا ہے۔ محترم بھائیوں، وہ وقت کے ولی، وہ وقت کے متقی پرہیزگار حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں سے کہتے ہیں کہ مجھے زمین پر لٹا دیجیے، تو حضرت کے شاگرد یہ کہتے ہیں کہ نہیں حضرت، آپ کی طبیعت نہیں ٹھیک ہے، آپ چارپائی میں ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت اور زیادہ بگڑ جائے گی۔ لیکن اصرار کے بعد حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کو چارپائی سے زمین کے اوپر لٹایا جاتا ہے، تو اس کے بعد میں حضرت جو عمل کرتے ہیں وہ سننے لائق ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ اوندھے منہ ہو جاتے ہیں، زمین کے بل اپنی ناک کو کر دیتے ہیں اور ناک زمین سے رگڑ رگڑ کر یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے بتائیں معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، باری تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، جبکہ وہ وقت کا ولی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنے والے ہیں، اس سے تمام اپنے مسئلے حل کراتے ہیں، تمام باتوں کو پوچھنے کے لیے جاتے ہیں، تمام مسائل کے دریافت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ وہ وقت کا ایسا شخص ہے، ایسا ولی متقی پرہیزگار ہے، اس کا یہ حال ہے کہ اپنی ناک کو رگڑتے ہوئے کہتے ہوئے جاتا ہے کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ نماز پڑھ رہے تھے، تو امام صاحب نے سورہ زلزال اذا زلزلت الارض زلزالها یہ والی سورت پڑھ رہے تھے۔ اس سورت کے اندر آخر میں آتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر کوئی ذرہ برابر بھی نیکی لے کر کے آئے گا تو اللہ رب العزت والجلال اس کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے، قیامت کے دن اس کا بدلہ دیا جائے گا، اجر دیا جائے گا، جزا دی جائے گی، اور جو ذرہ برابر بھی برائیاں لے کر کے آئے گا تو اس کے بارے میں اس کا معاملہ کیا جائے گا۔ تو یہ آیت سن کر کے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جب نماز سے فارغ ہوئے، اپنی نفل نمازوں کی نیت باندھی اور نفل نماز کے اندر یہی صورت دہراتے رہے۔ مؤذن انتظار کر رہا ہے کہ حضرت جب اپنی نماز کو پوری کریں گے میں دروازے کو بند کروں، میں اپنے گھر جاؤں گا۔ مؤذن انتظار کرتا رہا یہاں تک کہ جب حضرت اپنی نماز سے فارغ نہیں ہوئے تو مؤذن اپنے دروازے کو ایسے ہی بند کر کے چلا گیا۔ جب فجر کے ٹائم آیا تو دیکھا کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اسی طریقے سے اسی جگہ کے اوپر نماز کی نیت باندھے ہوئے کھڑے ہیں اور یہی صورت دہرا رہے ہیں، بار بار یہی صورت دہرا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ نعمان کو معاف کر دیجیے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا اصلی نام جو اصل نام ہے ان کا نعمان ابن ثابت ہے، کہتے جا رہے ہیں کہ نعمان کو اے باری تعالیٰ معاف کر دیجیے گا۔ تو بتائیے کہ ایسے ولیوں کا یہ حال ہے، ایسے متقی اور پرہیزگاروں کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العزت والجلال کی ذات کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر یہ کہتے ہیں، گڑ گڑا کر کے کہتے ہیں، عاجزی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ مجھے معاف کر دیجیے۔ اتنی خشیت، اتنا خوف دل کے اندر ہے اللہ رب العزت والجلال کا کہ باری تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دیجیے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ میرے محترم بھائیوں میں چھوٹی سی ایک بات آپ حضرات کے سامنے کہہ کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا کہ آج کے جو زمانہ چل رہا ہے، جو دور چل رہا ہے، پہلے تو ہم یہ کہا کرتے تھے کہ ہم کو 5 فٹ کی قبر مل جائے گی، ہم مریں گے، ہم ختم، ہمارا انتقال ہوگا، ہم کو 5 فٹ کی 6 فٹ کی قبر مل جائے گی۔ لیکن آج کے اس حادثات کے زمانے کے اندر کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہم کو قبر میسر ہوگی کہ نہیں ہوگی، کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری موت کہاں آ جائے، کچھ معلوم نہیں ہے کہ ہماری موت کہاں پر ہو جائے۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہے کہ یہ تمہارا اجل آئے گی ایک دن، کیا پتہ یہ روح کہاں پرواز ہو، کیا پتہ کہاں یہ روح پرواز ہو، دفن ہونا مقدر میں ہو جائے گا ورنہ تربت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، آج کے اس معاشرے کے اعتبار سے ہم اپنی زندگی سے
یہ سبق حاصل کرنے کی اللہ رب العزت و جلال سے دعا کرنے کی باری تعالی ہم سب کو اپنی خشیت کے ساتھ خوف الہی کے ساتھ ہم سب کو زندگی بسر کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں کے اوپر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.